بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. آج کے سبق میں روزے سے متعلق یہ دو آیات تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے جس میں اللہ نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ روزہ فرض ہے. فرض کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں فرض کی تعریف یہ وہ عمل جس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری عمل کرنا بھی ضروری. ایسے ہر عمل کو فرض کہتے ہیں. عقیدہ بھی رکھنا ضروری عمل کرنا بھی ضروری. کوئی شخص اگر فرض کا انکار کر دے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. ہاں عقیدہ رکھتے ہوئے عمل میں کوتاہی کرنا مسلمان تو باقی رہتا لیکن فاسق فاجر گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دیا جائے. اس واسطے میرے بھائیو جیسے نماز فرض ہے ہر مسلمان عاقل بالغ پر اسی طریقے سے روزہ فرض ہے ہر مسلمان عاقل اور بالغ. بغیر عذر شرعی کے روزے کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں. اب علماء سے آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ عذر شرعی کس کو کہتے ہیں. چنانچہ دوسری آیت میں اللہ نے جو سہولت دی ہے اس کے ضمن میں عذر کے سلسلے میں تھوڑی سی بات ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن میرے بھائیوں اگر ہم اس کو عذر سمجھ رہے ہیں اس کا عذر شرعی ہونا ضروری نہیں. جب تک کہ عذر شرعی نہ ہو روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض رہا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح کا روزہ ہو رمضان ہی کا روزہ ہو یہ ضروری نہیں. بہرحال اتنی بات اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا تھا. مفسرین نے یہاں پر ایک بات یہ لکھی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. صرف اتنا کہہ دیتے کافی تھا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا لہذا روزے کی پابندی کرو روزہ اہتمام سے رکھو چھوڑنے کی گنجائش نہیں. لیکن اللہ نے ایک بات کی ارشاد فرمائی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. دو وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی. ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے اس عمل میں آسانی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. تھوڑا سا مشکل محسوس ہوتا ہے آدمی کو کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے وغیرہ سے بچنا رکنا کیونکہ لمبا وقت ہو جاتا ہے بعض بار موسموں کے اعتبار سے. پھر گرما کے موسم میں اگر رمضان آ جائے تو اور زیادہ آدمی دشواری محسوس کرتا ہے.
تو مفسرین نے فرمایا اللہ اس عمل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے یہ بات ارشاد ہو. جیسے اس کی مثال کو سمجھیے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس سے یہ کہا جائے بیٹا یہ اٹھاؤ، ایک وزن چیز اس سے کہی جائے کہ اس کو اٹھاؤ، تو بچہ ظاہر بات ہے ہمت نہیں کرتا ہے، مشکل محسوس کرتا ہے. تو اس کو ہمت دلانے کے لیے، اس کام کو آسان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بیٹا تمہارے جیسے کئی بچے جو اٹھا چکے ہیں تو بچے کے لیے وہ کام تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے تم پر پہلی مرتبہ فرض نہیں کیے، تم یہ مت سمجھو کہ بھائی اتنا مشکل اور دشوار کام ہم سے کیسے انجام پائے گا. تم سے پہلی امتیں بھی روزہ رہ چکے ہیں تاکہ ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے اور یہ حکم آسان ہو جائے. اتنا اللہ نے روایتوں پر کرم فرمایا، اس طرح اللہ نے ہمارے اندر ہمت پیدا فرمایا. اس کے باوجود اگر کوئی کم ہمتی کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے تو بہت زیادہ میرے بھائیوں محرومی کی بات. ہم ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، بس ہر مہینہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو 30 دن کے فدیہ وہ ادا کر دیتا. اس سے پوچھا گیا کہ میں وہ روزہ کیسے رکھتے، تو اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، آج تک میں نے نہیں رکھا. یہ ہو کیسے سکتا ہے کام، میں تو ہمت نہیں کر سکتا. باوجود اس کے کہتا ہمت دلا رہے پچھلے لوگوں کی مثال ہمارے سامنے رکھی. اس کے باوجود میرے بھائیوں کا ہمتی کا مظاہرہ کرنا سب محرومی کی بات. دوسری وجہ اللہ نے اہم یہ بھی بتائی، اس کو بھی میرے بھائی کو سمجھ لیجیے، ذہن میں رکھ لیجیے، عمل کی کوشش ہم سب کو کرنا چاہیے. دوسری وجہ یہ بتائی کہ دیکھو ایک کام اگر آدمی کوئی نہیں کرے وہ کر لیا تو اس کے اندر ایک بڑائی پیدا ہوتی ہے. بولتا بھی آدمی زبان کے اوپر میں ایسے جملے آ جاتے ہیں، کوئی نہیں کر سکا صاحب بھائی کر لیا، آج تک کوئی ہمت نہیں کرا، میں کر چکا ہوں، میرے سے یہ کام ہو گئے. تو اس طرح اگر آدمی کے اندر بڑائی پیدا ہو گئی کوئی عمل کرنے کے بعد تو کیا کرایا میرے بھائیوں بیکار ہو جاتا ہے. اللہ کو بڑائی پسند ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بڑائی پیدا ہو جائے. اس روگ اور اس بیماری اس برائی سے بچانے کے لیے اللہ فرما رہے کہ اگر تم روزے رکھیے تو یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ تم ہی اس کو انجام دیے، تم سے پہلے بھی لوگ رہ چکے ہیں. تب آدمی کے اندر بڑائی پیدا نہیں. ہر عمل کے اندر میرے بھائی نے اس کی فکر کرنا. آج دنیا کے اندر اعمال کے اثرات جو ہم محسوس نہیں کر رہے، اس کی وجہ حضرات علماء نے یہی بتائی ہے کہ عمل کا معیار ہمارا کٹ چکا. جو شرائط اللہ رب العزت نے اعمال میں رکھے ہیں ان شرائط کی میرے بھائیوں پابندی نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے دنیا میں اس کا اثر ہم محسوس نہیں کرتے. آدمی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کی جو شرائط ہے اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اعمال کے اندر ایک اہم شرط، جیسے ایک شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو. دنیا میں فرض کسی عمل کے اندر شامل ہو جائے گی تو نہ دنیا میں اس کا اثر ہوگا نہ آخرت میں اجر ملے گا. اسی طریقے سے ایک اہم شرط یہ ہے میرے بھائیوں کوئی بھی کام کر لے آدمی مگر اپنے اندر بڑائی آنے. بڑے بڑے کام انجام دیے حضرات انبیاء. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، فتح مکہ ہوا، اتنی قربانیاں، سال ہر سال کی قربانیاں، بڑی جدوجہد، بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑے مجاہدے. اس کے بعد فتح مکہ ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی کوہان سے آپ کا سر لگ رہا تھا، اور آپ کی زبان مبارک کے اوپر ایسے جملے تھے جس میں جملہ یہ تھا اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. ہمارے جیسا نقل ہوتا تو پتہ نہیں کتنا ہنگامہ کر دیتا، کس قدر جشن کا ماحول ہو جاتا، اور کیسے سینہ تان کے اس ملک کے اندر اس شہر کے اندر داخل ہوتا جہاں پر صحابہ کو میرے بھائیوں سب سے سب تکلیفوں میں رکھا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، اس قدر ستایا گیا کہ ان کو اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جانا. وہ وطن فتح ہوا، اسلام کا جھنڈا وہاں پر میرے
हजरत सहाबा को भी देख लीजिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, एक जुमला जुबान के ऊपर बड़ाई का नहीं। एक सहाबी की जुबान पर एक जुमला आ गया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह फरमाई। जोश में उनकी जुबान पर आया फतेह मक्का के दिन, अल यौम यौमुल मलहमा, मलहमा बदले को, आज बदले का दिन। वो ये समझिए कि आज इतने साल तक 13 साल तक तो हमारा खून बहाया गया, हमको तकलीफें दी गई, हमको मशक्कतों में रखा गया, हमारे बहुत से बीवियां बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए, लिहाजा आज बदला लेने का दिन है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये जुमला पहुंचा तो आपने फरमाया कि नहीं, ऐसा मत कहो, जो कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम करने का, रहम के दरवाजे खोल के बता दूंगा इस्लाम के अंदर अल्लाह ने कैसे रहम से। तो बहरहाल मेरे भाइयों, बोलने का मकसद ये है कि रोजे रखने के बाद अगर आदमी के अंदर बड़ाई पैदा हो गई, कोई जुमला बड़ाई का जबान पर आ गया, तो फिर क्या कराया बर्बाद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बैतुल्लाह की तामीर का काम लिया। बैतुल्लाह जो सबसे पहला मकान है, अल्लाह ने बंदों की इबादत के लिए इसको बनाया। इन्ना अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिलआलमीन। वो जो मकान है उसकी तामीर का काम अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइ यरफ़अ इब्राहीम क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। उस वक्त को याद करो जब वे बैतुल्लाह की बुनियादों के ऊपर तामीर कर रहे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और उनका साथ दे रहे थे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जब ये काम मुकम्मल हो गए, वो भी किस अंदाज में हुआ मेरे भाइयों, किस शान के साथ हुआ, कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुआजिज़ात ज़ाहिर हुए। जिस पत्थर के ऊपर खड़े रह के इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर कर रहे थे, एक मुआजिज़ा तो ये ज़ाहिर हुआ कि उस पत्थर में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशानात उसके अंदर पैदा फरमा, जिसको मकाम इब्राहिम बोलते हैं, आज भी मौजूद है। दूसरा मेरे भाइयों, एक मुआजिज़ा ये ज़ाहिर हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रिवायतों के अंदर आता है, उलमा ने लिखा है, जैसे जैसे ऊपर उनको उठने की जरूरत हो रही थी, पत्थर ऊंचा हो जा रहा, और जब नीचे आने की जरूरत होती पत्थर नीचे होता। लेकिन आप देखिए जब तामीर मुकम्मल हो गई, क्या फरमाया दोनों, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे परवरदिगार हमारी जानिब से कबूल फरमा। एक जुमला मेरे भाइयों जुबान पर बड़ाई का नहीं, वास्ते मेरे भाइयों इस बात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। चाहे कोई अमल हमसे सादिर हो जाए, उसको मंसूब करना अल्लाह की तरफ, अल्लाह आपका करम है, आप आमाल करा ले रहे, वरना मैं तो इसके काबिल ही नहीं, बस आप इसको हमारी तरफ से कबूल फरमाएं। आप कबूल करें तो हमारा काम बनने वाला है, और अगर आप रद्द कर दिए तो कोई कबूल करने वाला नहीं है हमारे आप। तो बहरहाल मेरे भाइयों, दूसरी वजह मुफस्सिर ने ये बताई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर बड़ाई पैदा हो जाए, अल्लाह उससे बचाने के लिए फरमा रहे, ये अमल तुम नहीं कर रहे, पहली मर्तबा तुमसे पहले भी बहुत से लोग कर चुके, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। जायजा लेने की जरूरत है मेरे भाइयों, तफसील का मौका नहीं, मुख्तसर अंदाज में बात होती है। हम रोजे रख रहे पर तक़वा पैदा नहीं होता, इसको कहते हैं तक़वा। जिंदगी में एहतियात आ जाए, हर चीज का इस्तेमाल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आदमी करने वाला हो जाए। आंखों का इस्तेमाल, कानों का इस्तेमाल, ज़बान का इस्तेमाल, दिल और दिमाग का इस्तेमाल, माल का इस्तेमाल, वक्त का इस्तेमाल, इसको तक़वा बोलते हैं। जिंदगी में एहतियात आ जाए, हराम हलाल की पहचान आ जाए, जायज नाजायज की तमीज आ जाए, आदमी एक एक कदम एहतियात के साथ रखने वाला हो जाए, इसको बोलते तक़वा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी जिंदगी में तक़वा पैदा नहीं, हमें कई कई साल से रोजे रखते। कुरान ये कह रहा है ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, तो उलमा यही फरमाते हैं, और बारहा हम सुन चुके हैं, बस मेरे भाइयों याद दहानी के तौर पर, मुज़ाकरे के तौर पर बात सामने आती है कि आज हम रोजे को रोजे की शान के सामने रखें। रोजे के जिस्म की तो हिफाजत कर रहे, लेकिन रोजे की रूह की हिफाजत
کیا ہے روزے کا؟ صبح صادق سے، جیسے ہی صبح صادق ہو گئی روزہ شروع ہو جاتا۔ اس واسطے میرے بھائی آپ حضرات کرتے تھے پھر بھی سنا دے رہا ہوں، بعض نوجوان ساتھیوں کو بار بار نوجوانوں کے بارے میں سننے میں آ رہا، رات میں دیر سے سوتے، اب اٹھنے کے لیے پورے گھر کو سلا، ماں پریشان، باپ پریشان، پورے گھر کے افراد اٹھا رہے، اتنی دیر سے اٹھنا، اس کے بعد یہ بول کے کھاتے رہنا، اذان تک کھا سکتے، پتہ نہیں کہاں سے دیکھ لیے، کس نے کہہ دیا اذان تک کھا سکتے، اذان تک کسی بھی اذان تک میرے بھائیوں نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو اذانیں ہوتی ہیں صبح صادق کے بعد ہوتی ہیں، کسی بھی مسجد سے ہو صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی ہے، اس واسطے اگر کوئی اذان تک کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں، احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط میں 2-4 منٹ 5 منٹ پہلے سحر بجایا جاتا ہے تاکہ جو کچھ بقیہ کچھ باقی ہے تو آپ کی جلد سے جلد اس کو نمٹ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سحر کے بعد اذان تک جائے تو صبح صادق سے روزے کا وقت شروع ہو۔ اب اگر کوئی صبح صادق ہو گئی مگر سمجھنا رات ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوتا، بھول کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا، جیسے ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا، آپ سمجھنے ہو گئے، کسی کے فون میں سحر ہے، سب نہیں رکھنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اب اس کے فون میں سحر بنا، آپ کھجور پکڑ لے کے بیٹھے تھے، درد بول کے ڈال لی، کھا لی، نہیں بھائی مسجد کا سحر کیا ہوتا، فون کا سحر ہے، روزہ چلے گیا آپ، اگرچہ کہ غلطی سے کھایا، جان بوجھ کے نہیں توڑے آپ روزہ، لیکن بہرحال چونکہ روزہ ٹوٹ چکا، اس واسطے اس روزے کے قضا کرنا، اگرچہ کہ کفارہ نہیں آتا، جان بوجھ کے روزہ رکھ کے توڑ کے تو کفارہ بھی آ جاتا، 2 مہینے روزے رکھنا پڑتا، لیکن جو غلطی ہو گئی اس وجہ سے قضا آپ کے اوپر لازم۔ بہرحال میرے بھائی اس واسطے دیکھو اوقات کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اوقات کی رعایت کریں، تو صبح صادق سے پہلے ہم کھانے سے فارغ ہو جائیں، پھر غروب آفتاب کا یقین ہونے کے بعد احتیاطاً آپ کو اس کے بعد روزہ افطار کریں، افطار میں جلدی کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے روزہ کھولو، وقت کے بعد جلدی کرنا، تو بہرحال روزے کا جسم میں آپ کو بتا رہا تھا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پانی سے، بیوی سے دور بچنا، یہ ہے روزے کا جسم۔ لیکن میرے بھائیوں ایک روزے کی روح بھی ہے، ہم جسم کا تو ماشاءاللہ بہت لحاظ رکھ رہے، رکھنا بھی چاہیے، لیکن روح کی طرف توجہ دو، کیا ہے روح؟ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا، روزے کی حالت میں گناہ اگر کریں گے تو پھر روزے کا جسم تو باقی رہے گا لیکن روزے کی روح ختم ہو جائے گی۔ بعض علماء کا تو کہنا یہ ہے کہ غیبت سے روزہ ایسے ٹوٹ جاتا جیسے کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا، جمہور علماء کا یہ مسلک نہیں ہے، لیکن بعض علماء کا یہ اتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں غیبت سے، جھوٹ سے، بدنگاہی سے، لڑائی جھگڑے سے، حدیث موجود ہے فضائل اعمال میں آپ سنتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزے سے ہو، کوئی جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں۔ اب جیسے کوئی لا کے آپ کو بولے کہ بھائی آپ کیا ہو، بھائی روزے سے ہوں، میں کیسا کھاؤں، کوئی لا کے آپ کو بولے کہ پی لو صاحب، آپ بولتے نہیں صاحب نہیں پی سکتا، ایسے ہی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے روزے، کوئی جھگڑنے لگ جائے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اور اگر وہ سمجھدار نہیں ہے پھر بھی جھگڑا کر رہا تو حدیث میں آیا ہے اپنے آپ کو سمجھا لو کہ تو روزے سے، اب روزہ بھی چلنا جھگڑے بھی چلنا، بعض جگہوں پر تو روزے میں جھگڑے بڑھ جا رہے ہیں، اس لیے کہ پیٹ خالی ہو گیا تو آدمی کو ذرا جلن شروع ہوئی پیٹ میں تو اس سے جھگڑا اس سے جھگڑا، اس کو گالی گلوچ، اس کو مار پیٹ، ہاؤ پکارنا شروع کر دیا، تو روزے کی روح میرے بھائی کو کیسے باقی رہے گی؟ حدیث پاک سے یہ مضمون ثابت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے پھاڑ نہ دیا جائے، بعد میں جب تک پھٹ جائے گا تو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ڈھال بولے تو دشمن سے بچاؤ کے ذریعے کو، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور روزہ کس سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے، روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے، تو اس واسطے میرے بھائیوں ایک تو روزے کی حالت میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اگر ہم روزے سے پورے طور پر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں،
اٹھ رہے اگر رات میں اٹھ رہے سحری کر رہے پوری پابندی کر رہے باوجود پیاس لگنے کے پانی نہیں پی رہے پھر ایسے ہی روزے ضائع ہو جائے تو میرے بھائی کتنا بڑا نقصان ہے دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہونا اپنے کو تقویٰ آ جانا زندگی میں پھر آخرت کے فائدے الگ ہیں جو بار بار آپ علماء سے سنتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ایک نمبر ایک اپنے کو روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا زبان کا استعمال صحیح کانوں کا استعمال صحیح آنکھوں کا استعمال صحیح اور اپنے اوقات کا استعمال صحیح دوسرے میرے بھائیوں روزے میں اخلاص ہونا اخلاص نہیں ہے روزے کی جان نکل فائدہ حاصل آگے اللہ فرماتے ہیں ایام معدودۃ چند گنتی کے لیے یہ بھی حکمت دلا رہے ہیں ترغیب دے رہے ایسا نہیں کہ اللہ نے 6 مہینے روزے فرض کیے اللہ چاہتے تو سال بھر بھی روزے فرض کر سکتے اللہ ہمارے مالک ہے ہم مملوک ہیں جو چاہے حکم دے سکتے ہیں لیکن اللہ ہم پر میرے بھائیوں کرم فرما کے پورے سال میں صرف 1 مہینہ روزوں کو فرض کرو 30 دن اور اگر 29واں چاند ہو گیا تو 29 دن بس باقی 11 مہینے جو چاہے جب چاہے کھاؤ پی ایام معدودۃ چند گنتی کے دن ہیں پھر آگے اللہ اور ایک سہولت ہے فمن کان منکم مریضا تم میں سے جو بیمار ہو او علی سفر کے سفر کی حالت میں فعدۃ من ایام اخر دوسرے دنوں میں شمار کرو بعد میں قضا کرو اب اس سلسلے میں اہم بات سنی تھی سب سے پہلے میں جیسے اشارہ دے چکا ہوں اوپر دراصل عذر شرعی ہونا ایسی بیماری ہونا جس بیماری کے سلسلے میں ماہر مسلمان دیندار ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ بیماری بے روزہ رکھنا تمہارے لیے نقصان ہے اس کو بولتے شرعاً مریض اور مسافر آدمی کب ہوتا شرعاً 78 کلومیٹر یا اس سے دور جانے کے ارادے سے نکلا تو شرعاً مسافر اس کے اندر سفر ہونا شرعاً مسافر نہیں اور ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے بولے بھی شرعاً مریض ہے تو ان دونوں کے لیے اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے اگر تم بیمار ہو سفر کی حالت میں ہو تو اب وہ فرضیت ختم ہو گئی چاہے تو رکھ لو چاہے بعد میں قضا کر اس واسطے میرے بھائی بعض 2 قسم کے لوگ ہیں اور دونوں کے غلط ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو معمولی بیماریوں کو برس سمجھ لے رہے اور روزے چھوڑ دے سر میں درد ہوا بیمار ہوا پیٹ میں درد ہوا بیمار کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو واقعتاً عذر ہے ایسی بیماری میں مبتلا ہے ڈاکٹرز 1 نہیں 2 نہیں 10 ڈاکٹروں بولتے رہے کہ نہیں صاحب آپ روزہ رکھیں آپ کی حالت خود بتا رہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے پورے گھر کے افراد کو پریشان کر رہے ہیں میں روزہ چھوڑنے کو تیار یہ بھی میرے بھائی کو غلط ہے اللہ کی طرف سے جب اجازت ہے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اب اگر صحت کی امید نہیں ہے تو 30 روزوں کا فدیہ ان کو ادا کر دینا چاہیے ایک روزے کا ایک فدیہ ایک فطرے کی مقدار ہوگی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ایک روزے کے حساب سے پورے 30 روزوں کا فدیہ ادا کر دینا زیادہ میرے بھائی کو اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا دوسروں کو پریشانی اللہ نے سہولت دی اس سے فائدہ اٹھایا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر روزے کی طاقت ہے وہ بھی چاہے تو فدیہ دے سکتا ہے یہ حکم پہلے تھا بعد میں فمن شہد منکم الشہر فلیصم اس آیت سے یہ حکم جو روزے سے لوگ مانوس نہیں ہوئے تھے تو ایک سہولت یہ رکھی گئی تھی روزے کی طاقت کے باوجود فدیہ دے سکتے آج یہ حکم نہیں ہے اب یہ حکم منسوخ ہو گیا اب جس کے اندر روزے کی طاقت ہے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے کسی کو وقتی طور پر کوئی عذر آ گیا بعد میں قضا کرنا ہے دائمی عذر ہے فدیہ ادا کرنا پھر بھی اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم پھر بھی روزہ رکھ لے تو تمہارے لیے اس وقت جب کہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی باوجود طاقت ہونے کے روزے کی فدیہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر روزہ رکھ لو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کاش کہ تم کو اس کا پتہ چل جائے کہ روزہ کیا چیز چنانچہ احادیث میں آیا میرے بھائی کہ اتنا اہم روزہ فضائل تو بہت سے آپ سنے رمضان سے پہلے بھی آپ کو سنایا گیا ہے لیکن ایک بات سنو حدیث میں آیا ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ بلا عذر کے چھوڑ دیا پوری زندگی روزے رکھی تھا تو ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا اتنے اہم میرے بھائی کے روزے
اس واسطے اللہ رب العزت اس وقت جب کہ اجازت تھی وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو پتہ چل جائے. حدیث پاک میں آیا ہے رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہے, رمضان کے روزے اتنے اہم ہیں, آپ نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کیسا مہینہ ہے تو اس بات کی تمنا کرنے لگے کہ کاش پورا سال رمضان ہو جائے. اتنا اہم میرے بھائیوں مہینہ ہے اور اس مہینے کے روزے ایک ایک روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. بہرحال یہ دو آیات کی کچھ مختصر سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کے بعد کی جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, جس میں رمضان کا تذکرہ ہے, قرآن کا تذکرہ ہے, انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہمارے سامنے آئے. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين.